بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب کوئی چیز طویل کے بعد ملنے والی ہوگی تو ایک نشانی بار بار ظاہر ہوگی۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلیاں تمہیں دربدر کر رہی ہیں اور بے اطمینانی کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے تو یاد رکھنا کہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہوا سے پوشیدہ حقیقت تم پر کھول کر صداقت کی وہ راہیں تم پر روشن کرتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر ہے جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس میں تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس میں خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر بھی حمد و ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھی دل سے مخاطب ہے، تم صبر رکھو اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو، آج جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرواتے ہیں۔ اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان ان قریب اپنی عطا کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی ڈالتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہریالی کو زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سبق پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب خبر ہوں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی در سے صبر کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔
क्योंकि जिस चीज़ की तलब तुम्हें सजदों तक ले आए वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ता। कुरान कहता है अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, वो है तुम्हारा मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। और अगर तुम तलाश में हो उस निशानी की जो अल्लाह तवील सब्र के बाद हैरत अंगेज़ सिले की बेहतरीन अता तुम्हारा मुक़द्दर करने वाला है, तो सुनो उसकी खास निशानी तो ये है कि जब तुम्हारा सब्र तुम्हें उस इंतहा तक ले जाए कि ताकत इख्तियार होने के बावजूद भी तुम सुनकर अनसुना और देखकर अनदेखा करने लगो और बोलने की तलब होने के बावजूद भी खामोश रहने लगते हो, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत की ये बेबसी और बर्दाश्त का ये रवैया तुम्हें अल्लाह के दर से वो फराकदस्त और मेहरबान सिले अता करवाता है कि तुम्हारा एक एक गम अनगिनत खुशियों में बदल जाता है। मुतमईन रहना, असल भरोसे के लायक वो अल्लाह है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत दुगनी करने लौटाता है। हो सकता है तुम्हारी दुआएं हवाओं का रख मोड़ के तुम्हें उसके किनारे तक ले जाएं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि सब्र का झूठ चाहे कितना ही कड़वा हो लेकिन सिले की मिठास तुम्हारी चाहत से ज़्यादा मीठी होती है। अनकरीब तुम्हारे सब्र का अजर दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुंचने वाला है, जो तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों के फलों से भर देगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी आजमाइश ख़त्म करके आपको राहत सुकून अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना सदकाए जारिया है। और एक बात की दुआ करना कभी मत भूलिएगा, अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करते रहें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ कर रहे हैं पूरे यकीन तवक्कुल के साथ। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।